الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم. گرامی قدر حاضرین، آج کا جمعہ عرف میں اس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا یہ عظیم الشان مہمان رخصت ہو رہا ہے. تو یہ گھڑیاں فکر کی بھی ہیں، سوچ کی بھی ہیں اور اپنے احتساب کی بھی ہیں کہ اللہ نے جو رحمت کے خزانے ہم پہ لٹائے، ہم نے اس میں سے کیا لیا، پہلے عشرے سے کیا لیا، دوسرے سے کیا لیا. تیسرا عشرہ یہ سمجھو سارے رمضان کا حاصل ہے. اس میں شب قدر رکھی گئی، اعتکاف رکھا گیا. قرآن پاک جو سارا مہینہ پڑھا اور سنا جاتا ہے اس کی تکمیل رکھی گئی. جو لوگ اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ کرتے ہیں وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا جانا، رخصت ہونا، یہ کس درجے کی غم کی، صدمے کی اور افسوس کی کیفیت بندے پہ طاری کرتا. یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک سے فیض لیا ہے، برکت لی ہے، رحمت کو سمیٹا ہے، تو وہ افسوس کی کیفیت میں چلا جاتا. صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، جو خیر القرون کے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف، ان کا طریقہ یہ تھا کہ 6 مہینے رمضان کے آنے کی دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے، اور جب رمضان چلے جاتا تو باقی سال اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہتے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ ایک خطبہ دیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرما، یہ رمضان کے بعد
لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ اے لوگو، عمل کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال اس عمل کا قبول ہو جانا ہے۔ آپ نے سارا دن مزدوری کی ہو، مشقت کی ہو، ریاضت کی ہو، تکلیف اٹھائی ہو، پسینے چھڑائے ہوں، اور شام کو کوئی دیہڑی نہ ملے، تو کوئی اندازہ لگا سکتا اس مزدور کی کیفیت کا؟ ایک دہاڑی، ایک دن، اور جس کی ساری زندگی چلی جائے۔ یہ رمضان کا خالی چلے جانا ایسے ہے جیسے پوری عمر برباد ہو گئی، کیونکہ یہ مہینہ تو بہت بڑا ہے، اس کے ایک دن کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، باقی ساری عمر روزہ رکھے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے رمضان شریف کا، اور پھر باقی سارا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کمر کس لیتے تھے، بستر لپیٹ دیتے تھے۔ جو کھجور کی چھال کا چمڑے کا بستر تھا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ہم عاشق رسول نام لکھ لیتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ رسول سوتے کیسے تھے۔ بڑے بڑے کم خواب کے بستر، بڑے بڑے مہنگے بیڈ، جو اس پہ سونے والا شخص ہے وہ کبھی بھی محمد رسول اللہ جیسی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے نا بلخ کے، پھر ولیوں کے بادشاہ بنے، پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، تخت و تاج والے۔ تو روز پھولوں کا بستر بنتا تھا، گلاب کے پھولوں کا تازہ، ڈیلی فریش۔ تو وہ جو خادمہ بناتی تھی بستر، وہ تیار کرتی، جب وہ شکار سے اپنے معمولات سے بادشاہ نے واپس آنا ہوتا تو رات کو بستر تیار کرتی پھولوں، گلاب کے پھولوں کا۔ ایک بار یہ آئے تو دیکھا وہ جو کنیز تھی، خادمہ تھی، لونڈی تھی، وہ اس بستر پہ سوئی ہوئی تھی۔ تو وہ ہاتھ میں جو شکار والے ہتھیار تھے، کوڑا تھا، رسی تھی، بڑے غصے میں آئے اور اس پہ بستر پہ پڑے پڑے اس کو مارنا شروع کر۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی، چیختی ہوئی، معافی مانگی، حضور معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کا بستر ہے، تم اس پہ کیسے لیٹ گئی ہو؟ تو وہ خاتون کافی دیر گم سم کھڑی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ غصے میں ڈانٹتے رہے، مارتے رہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم آگے سے بولتی کیوں نہیں ہو، جواب کیوں نہیں دیتی، خاموش کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا بادشاہ میں یہ سوچ رہی ہوں، میں صرف آج ایک دن اس پہ لیٹی ہوں تو میرا یہ حال ہوا ہے، جو روز اس پہ سوتا ہے اس کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ تو وہ تڑپ گئے ابراہیم ابن ادھم، اور پھر بلخ سے ہم لوگ تو وی آئی پی لگژری ٹکٹیں کرا کے مکے مدینے جاتے ہیں نا عاشق رسول۔ ہمارا عشق رسول یہ ہے گھر سے ہی وی آئی پی پروٹوکول شروع ہو جاتا، جب مکے مدینے جا رہے ہوں تو یہ حال ہے۔ اپنے فضائل خود ہی شروع کر دیتے۔ جب ان کو اللہ نے توفیق دی تو بلخ سے پیدل نکلے، ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے، سجدہ کرتے، مکے مدینے پہنچے۔ اللہ جب توبہ کی توفیق دیتا ہے تو پھر حرم کعبہ میں جا کے مجاور بنے اور جھاڑو دینا شروع کیا۔
اور تقویٰ یہ تھا کہ وہاں سے زمزم بھی کبھی نہیں پیا تھا، وہ کنویں سے نکلتا تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا مکے میں رہ کے آپ زمزم نہیں پیتے؟ انہوں نے فرمایا یہ جو رسی لگی ہوئی ہے نا اوپر، پانی پاک ہے، یہ جو بوکا، ڈول، چمڑا اور رسی اور یہ اوپر چرخی ہے نا، یہ مجھے پتہ نہیں حلال کی ہے کہ حرام کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے نمازیں پڑھ کے یوں ہاتھ رکھ لیتے، اور مرید کہتے حضور کیا بات ہے؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں منہ پہ ہی نہ مار دے۔ اور یہاں کئی رمضان آ کے گزر گئے، ہمیں یاد بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ کوئی بندہ نہیں ہے جو آ کے دین کے بارے میں سوال بھی کرے، پوچھے بھی کہ میں نے نماز پڑھی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، قبول تو بہت دور۔ سیدنا علی خطبہ دیتے انما یتقبل اللہ من المتقین، اے جتنے تم لوگ آئے ہو تمہیں خبر ہے کہ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ اور تمہیں یاد بھی ہے کہ یہ صرف پڑھنی ہی نہیں، قبول بھی کروانی ہے، اور اس نے قبولیت کی شرطیں رکھی ہوئی ہیں جو مالک و مولا ہے، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ کوئی ہو، کوئی گناہ گار ہو۔ قبولیت کی شرائط ہیں، اس میں پہلی شرط تقویٰ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول کرتا ہے لیکن اہل تقویٰ کے عمل کو۔ اور یہ انما کا مطلب ہے بس کرتا ہی ان کا ہے۔ شروع میں ھدی للمتقین ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے تقویٰ والوں کو، فکر والوں کو، بچنے والوں کو، ڈرنے والوں کو۔ یہ دو ترجمے ہیں تقویٰ کے۔ وہ ہوائی چیز نہیں ہے تقویٰ، ڈرنے والا، بچنے والا۔ جس نے نماز پڑھنی ہے چھینٹوں سے ڈرتا ہے اور بچتا ہے، وہ صاحب تقویٰ ہے۔ اور روزے اسی لیے تھے لعلکم تتقون، یہ رمضان آیا تھا تمہیں متقی بنانے کے لیے، یہ سکھانے کے لیے کہ بچنا کیسے اور ڈرنا کیسے، پھر عمل قبول ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ڈر رہا ہے اور بچ رہا ہے، پھر اس کی رحمت جوش میں آ جاتی۔ اس کے لیے جو پیکج ہے اور جو طریقہ ہے اور جو راستہ ہے، اس کا نام قرآن عظیم الشان ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے جو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی، ھدی للعالمین بھی ہے۔ رب ہمارا رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، اور ہماری کتاب ھدی للعالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ۔ یہ قرآن پاک جو ہے 23 سال میں نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اتارا۔ یہ بھی اس کا ایک اعجاز اور اختصاص ہے، کوئی کتاب پہلے اس طرح نہیں اتری۔ جتنی بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں وہ نبی کو بلاتے تھے اور وہ دیتے کہ لے جاؤ۔ یہ نہیں ہوتا کہ جبریل بار بار آئیں گے وہی لے کے اور پیغام اور بات، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی یہ تورات لے جاؤ، داؤد علیہ السلام زبور لے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے جاؤ، اور جو صحیفے انبیاء پہ آئیں ان پہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں۔ یہ میں ابھی لسٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آمنت باللہ، آگے وملائکتہ وکتبہ، تیسرے نمبر پہ۔ آپ کو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں بتانے لگا ہوں، آپ کے لیے یہ رٹا ہے۔
میرے ان سب پہ الگ الگ 3 لیکچر موجود ہیں۔ آمنت باللہ پہ 3 درس ہیں قرآن کے، وکتبہ وملائکتہ پہ 3 درس ہیں قرآن کے، موجود ہیں یوٹیوب پہ، ہمارے چینل پہ ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ نکال کے وہ سنیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی ممبر، کسی خطبے، کسی درس، کسی عالم علامہ مفتی سے یہ نہیں سنا۔ اور ہمارے درس میں ایک 100 سال کے بزرگ بیٹھتے تھے، 96 سال عمر تھی ان کی، 50 سال ان کی خطابت کا دور تھا، میری عمر سے زیادہ۔ 50 سال انہوں نے جمعہ پڑھایا ہوا تھا، اور حزب الاناف سے 58 میں فارغ التحصیل تھے۔ وہ بھی کہتے تھے میں نے بھی پہلی بار سنا ہے۔ وہ کیا آمنت باللہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ملائکتی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کتبہ۔ اب یہاں بڑی مسجد میں کسی سے پوچھ لیں اور وہ جواب نہ دے سکے تو اس کے لیے جمعہ پڑھنا جائز ہے؟ کہ اللہ نے کتنی کتابیں اتاری ہیں جی؟ 4، 104۔ کتنی؟ ہاں، کتابیں اور صحیفے سب ٹوٹل 104، اور وہ سب ملا کے رب نے محبوب پہ قرآن کی شکل میں جمع کر کہ حبیب جو تیری اس ایک کتاب پہ ایمان لائے گا اسے پوری 104 کتابیں اور صحیفوں پہ ایمان لانے کا ثواب۔ 313 رسول بھیجے، ساری شریعتیں تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت میں رکھ دی۔ یہ جو نعرہ لگاتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو جواب دیتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوسرے نبیوں کا نہیں تو اپنے نبی کا ہی پتہ کر لو یار۔ یہ واقعی بارڈر پہ ایک سکھ تھا، وہ کہتا تھا ساڈا گرو کدی ٹالی تے نہیں چڑھیا، مسلےو تہاڈا نبی تے عرشاں تے چڑھ گیا۔ پھر بھی تمہیں خبر نہیں۔ پہلے اللہ، پھر فرشتے، پھر کتابیں، پھر رسول۔ اللہ نے کتاب بھیجی، فرشتہ لایا اور کتاب آئی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، جو صحیفے، جو کتابیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کے بغیر مسلمان نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، صاحب ایمان نہیں۔ اگر اس پہ ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، اور پتہ نہیں کس چیز پہ ایمان ہے میرا، تو کتاب کی معرفت، یہ قرآن کا اعجاز و کمال ہے۔ رب کریم نے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ غار حرا پہ آئیں یہ قرآن لے جاؤں، فرمایا محبوب 40 سال سے شروع کریں گے، 63 تک باتیں کرتے رہیں گے تم سے۔ اور کیسے کیسے کریں گے؟ آپ محراب میں ہوں تو وہاں اتاریں گے، آپ جہاد میں ہوں تو وہاں اتاریں گے، آپ پہاڑ پہ ہوں تو وہاں اتاریں گے، آپ بستر پہ ہوں اور کمبل لپیٹ کے لیٹے ہوں تو ہم کہیں گے یا ایھا المزمل، وہ جو تیری ادا ہوگی اسی کو قرآن بنا دے۔ اس لیے یہ قرآن وہ شیشہ ہے جس میں رخ مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے، تو اس شخص کو جلوہ مصطفیٰ کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی جسے قرآن سے عشق نہ ہو، وہ عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت اطہار کا دامن تو دور، ان کی گرد راہ کو بھی چھو نہیں سکتا، ان کے قدموں سے لگ کے جو غبار اڑتا ہے اس قرآن کے بغیر۔
آخری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ اہل بیت قرآن کو الگ الگ کر کے دیکھو گے دونوں ہی نظر نہیں آئیں گے، نہ قرآن نظر آئے گا نہ اہل بیت نظر آئے گا۔ سیدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، مزاج کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تو سیدہ مومنوں کی ماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہر ادا قرآن ہے، سونے سے جاگنے تک، سونے سے بیدار ہونے تک کوئی ادا 24 گھنٹے میں دیکھنی ہو تو قرآن کھولو۔ الحمد سے والناس سارا جلوہ مصطفیٰ ہے، اور جنہیں سمجھ آئی وہ کہتے ہیں شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں۔ یہ جو عاشق رسول ہیں سچ مچ، قرآن کو پڑھا الحمد سے والناس تو پھر شد مد نظر آئیں اور زیر زبر نظر آئیں، اور پھر اس میں جلوہ محبوب نظر آیا، ایک ایک زیر زبر میں شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ یہ تھے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ تو اگر قدر نہیں ہوگی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والے، قدر پھلاں دا گرج کی جانے، گندگی پہ منہ مارنے والے کو کیا پتا گلاب کا پھول کیا ہوتا، مردے کھانے والی گرج گد اس کو کیا پتا گلاب کا پھول کیا ہے۔ یہ رضی اللہ عنہ والے سارے اس گلاب نبوت کے عاشق اور سارے جان نثار تھے، شمع رسالت کے پروانے تھے، اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنے رنگ میں جلوہ نظر آتا۔ تو سیدہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو، اخلاق کو، کردار کو دیکھنا ہو تو قرآن کھولو، قرآن پڑھو۔ یعنی یہ کتاب کی شکل میں قرآن ہے اور وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ 23 سال رب ذوالجلال نے میدان جہاد میں بھی قرآن اتارا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، بستر پہ بھی، عین حالت نماز میں بھی، ساری باتیں، حتیٰ کہ محبوب کریم علیہ السلام سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، اہل بیت، صحابہ کرام، امہات المومنین، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کی ادائیں، ان کے سوالوں کے جواب، ان کے مسئلوں کا حل، ادھر مسئلہ ہوا اور سائل نے پوچھا، ادھر رب نے قرآن اتارا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے میرے حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں، پوچھتے تجھ سے ہیں، جواب میں دیتا ہوں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی شان عطا کی ہے، یہ کسی اور نبی رسول کو نہیں ملی۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن عظیم الشان، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو جو صورت تک نہیں پہنچا، بھی الف لام میم تک نہیں پہنچا، آگے کیا جائے گا؟ اس کو صحیح ادا کرنا نہیں سیکھا کہ یہ عام الف نہیں ہے، یہ الف نہیں ہے، الف اللہ نہیں ہے۔ وہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہو نا، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے الف اللہ، الف ہزار کو کہتے ہیں، الف عربی میں الف ہزار کو کہتے ہیں، وہ پڑھی جا رہے الف اللہ اور تم پیسے بھی دے رہے ہو، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو۔ علم و بات جے کرے فقیری، یہ اس لیے اللہ نے قرآن اتارا، اقرا سے شروع کی بات۔
اور یہ خلوت میں غار حرا کی خلوت کا صدقہ تھا. یہ ایسے ہی گھر بیٹھے نہیں آ گیا. ساری کائنات کا محبوب بھی ہو تو بستر چھوڑ کے پہاڑوں پہ جانا پڑتا. آج یوٹیوبر اٹھ کے کہتا ہے کہ ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہاں نہیں ہے. اور یہ یونیورسٹی کا ماڈرنزم کا مارا ہوا اور ہیومنزم اور جدید تہذیبوں کا ڈسا ہوا بھی اس کی بات کو فالو کرتا ہے. جدت کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ، جو شیطانی تہذیب ہے. اسلام کے مقابلے میں اب بت کوئی نہیں کھڑا، نہ مندر کھڑا ہے، نہ کوئی چرچ کھڑا. اب نیا جال لائے پرانے شکاری، اب تمہارے خرچے پہ ہی تم سے کفر شرک کرائیں گے. ٹول بدل گئے، طریقہ کار بدل گیا، اس کو خبر بھی نہیں ہے. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. جن کو خبر تھی غار حرا میں وہی ایک بار آنی تھی، جانا کتنی بار پڑا. کبھی کسی نے پوچھا امتی نے کسی عالم سے کہ غار حرا میں کیا کرتے تھے جا کے؟ نمازیں بھی فرض نہیں ہوئیں، وحی بھی نہیں آئی، شریعت بھی نہیں آئی، دین بھی کوئی نہیں آیا، حکم بھی کوئی نہیں. اور چلو ایک آدھ دن، مہینے، 40 دن کا چلہ، تنہائی اور خلوت اور ستو اور بھنے ہوئے چنے، یہ کیا تھا؟ جس کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی، جو سارے نبیوں اور رسولوں کا امام اور سردار ہے، جب اس کو یہ چاہیے تو میں کون ہے بھائی؟ ہمیں بیڈ پہ ہی سب کچھ مل جائے گا، بستر پہ ہی. تو جب تک طلب نہیں ہے، رصد نہیں، اس لیے حکم نہیں آتا تو پوچھ لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ اس ریاضت، اس مشقت کا، جو غار حرا پہ کوئی ہے خوش نصیب جو گیا ہو اوپر؟ کوئی ہے؟ یار فخر سے، خوشی سے ہاتھ اٹھاؤ، یہ تو زندگی کا حاصل ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میں جب اوپر گیا تھا تو اس دن مجھے پتہ چلا کتابیں تو بڑی بڑی تھیں. اس کے بعد پھر غار ثور پہ جب گئے تو وہ سمجھ آئی، کتابیں بڑی پڑھی تھیں، تقریریں بڑی کی تھی، لوگوں کو بھی سنائی تھی، نعرہ صدیقیہ بھی بڑا لگا. لیکن جو مزہ وہاں آیا نعرہ صدیقیہ کا، اور لا تحزن کی جو حقیقت وہاں کھلی. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. یہ سنی سنائی پہ نہ رہو بھائی، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. دین کو اپنا حال اور تجربہ بناؤ. وہاں نقیب خطیب نہیں آئے گا بتانے، سگے بہن بھائی بھی نہیں آئیں گے، اولاد بھی نہیں، گھر والے بھی نہیں، خود ہی جانا ہے. قبر ہے اوکھا پہلا باہو، جتھے پلٹ نہ سک سیں پاسا. صاحب لیکھا منگ سی باہو، رتی گھٹ نہ ماسا. تو یہ ابھی حساب کیا ہوا آگے کام دے گا. آج یہاں کے حساب میں ڈوب گئے تو وہاں والا کون کرے گا؟ یہ اس کے لیے ٹائم رب نے دیا ہوا تھا تو وہ گنوا دیا. صاحب قرآن نے تنہائی میں جا کے گھر بار قوم قبیلہ سب چھوڑا، غار حرا کی تنہائیوں میں جب بیٹھے تو پھر رب کی رحمت جوش میں آئی، اور فرشتوں کے سردار روح الامین، روح القدس، سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کو چنا. اس میں تھوڑا سا فرق میں بیان آج کر دوں، ہر وقت ایسا موقع ملتا نہیں. قرآن میں اور باقی کتابوں میں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس لیے آج ڈھونڈنا مشکل ہے دنیا میں
اس کلام کی حفاظت کا ذمہ کلام والے نے خود لیا اور فرمایا محبوب تیرے سینہ علم نشرہ سے لے کے تیری امت کے بچے کے سینے تک الحمد سے والناس تک ہم محفوظ کریں گے پورا. سنقرئک فلا تنسیٰ، پڑھائیں گے بھی ایسا کہ بھولے گا نہیں. اے محبوب خود پڑھائیں گے. تو جس کو رب نے پڑھایا ہو اور کوئی جاہل کا بچہ اس کو کہے یہ ان پڑھ ہے، امی کا ترجمہ کرے تو توہین کس کی کر رہا ہے؟ شاگرد کی غلطی ثابت ہو جائے تو بات کس پہ جاتی ہے؟ تو ڈائریکٹ رب سے جنگ کر رہا ہے نا. قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو اللہ کے علم کو چیلنج کرتا ہے، خود کو عالم کہتا ہے. تجھ سے تو اسپرنگر بہتر ہے، آتھم بہتر ہے، آرنلڈ بہتر ہے، نکلسن بہتر ہے. یہ سارے کافر مستشرقین ساری زندگی مدینے والے محمد مصطفیٰ کے گن گاتے رہے، صرف کتابیں پڑھ کے. کتابیں پڑھ کے وہ ایسا سمجھ آتا ہے تو جلوہ دیکھ کے کیسا سمجھ آتا ہوں. رب نے ہندو سے بھی نعتیں لکھوا دی، عیسائی سے بھی لکھوا دی. کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، اے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد. ہندوؤں نے بھی نعتیں لکھی، نعتیں پڑھی، عیسائیوں نے بھی پڑھی، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ چارہ تو نہیں. پتہ چل گیا یہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین میں سب شامل ہیں. ساری مخلوق جو زمین میں کیڑا 7ویں تہ میں ہے اس کو بھی آقا کی رحمت مل رہی ہے، وہ بھی دسترخوان رحمت سے فیض لے رہا ہے. تو یہ اس دسترخوان کا نام قرآن عظیم الشان ہے. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء. کائنات کا کوئی خزانہ، کوئی برکت، کوئی رحمت، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس دسترخوان پہ نہ ہو. تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو آدھے گھنٹے کا دسترخوان لگتا ہے اس پہ بھاگتا ہے، انتظار کرتا ہے میں روح افزا پی لوں، سموسہ کھا لوں. اور جو دسترخوان رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ہاتھوں لگوایا، جس کو امام اہل سنت نے کہا آسما خان رینج بتائی ہے، یہ بھی جاہل نہیں بتا سکتا. یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے کنز الایمان کے خزانے لوٹے ہوں. صاحب کنز الایمان امام احمد رضا بریلوی جب نعت لکھتے ہیں قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں. کہتے ہیں آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اے محبوب جب تیرے رب نے دسترخوان تیری رحمت کا بچھایا تو 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ نعمت تھی اس پہ سجا دی اور ساری کائنات کو دعوت دے دی کہ آ جاؤ یہاں سے فیض ہو. یہ قرآن عظیم الشان وہ دسترخوان ہے. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء ومعدبۃ اللہ فی الارض. یہ زمین پہ اللہ کا دسترخوان ہے. اگر علم لینے، عمل لینے، تقوی اور ایمان لینے نہیں آنا تو دنیا کی نعمتیں لینے آ جاؤ، وہ بھی ہیں، اس پہ لگی ہوئی ہیں. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی. 23 سال میں یہ جو لنگر آتا رہا اور پھر حضور علیہ السلام بانٹتے رہے، صحابہ کو سکھاتے رہے. اس میں جو سب سے چھوٹے صحابی ہیں ان کی بات عرض کروں. پہلے یہ غار حرا والا نقطہ سمجھیں. جب پہلی وحی آئی، رب نے قرآن اتارنا تھا تو فرق کیا رکھا؟ پہلے تو کتاب دے دیتے تھے نا، بک شیپ میں، یہ لے جائیں، ہاتھ میں دے دی جاؤ. یہاں کیا تھا کہ جب تک محبوب نے زمین پہ چلنا پھرنا ہے ہم نے وہی نازل کرتے رہنا ہے. یعنی 23 سال تھے باقی ظاہری حیات کے، تو 23 سال وہی آئی.
پہلے تو یہ بات سمجھو کہ رب کو کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اتنا پیار ہے اپنے محبوب سے، اپنی بات بھی رب چاہتا ہے محبوب کے لبوں سے جائے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کتنی ہے تیرے رب کو تیری گفتگو پسند۔ اللہ یا رسول اللہ یا صدیق یا۔ تو جب وحی نازل کرنی تھی، قرآن اتارنا تھا، تو اس میں اور باقی کتابوں میں فرق تھا، اور یہ ہر ایک کا کام نہیں تھا کہ رب کے اس عظیم الشان جلالت مآب کلام کو لے جائے اور پھر سینہ مصطفیٰ پہ اتارے۔ کہاں اترنا تھا؟ یہ کانوں پہ، دماغ پہ، آنکھوں پہ، زبان پہ قرآن نہیں اترا ہوا۔ جو مفتی صاحب، علامہ صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے حبیب یہ قرآن ہمارے حکم سے جبریل نے تمہارے قلب اقدس پہ نازل کیا۔ وہ قرآن جو اگر پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ایک آیت ایک سورت اتارتے تو پہاڑ اڑ جاتے۔ وہ پورا قرآن رب نے سینہ مصطفیٰ میں اتارا ہے۔ اور کبھی سواری پہ ہوتے، اونٹنی پہ ہوتے تو اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، تم مصلی پہ کھڑے ہو کہ الحمد سے والناس تک پڑھ جاؤ، ٹس سے مس بھی نہ ہو، تم خود پورا پڑھ بھی دو اور پچھلا کھڑا سن بھی لے، اونٹنی تڑپ جائے، بیٹھ جائے، پھڑک جائے، تو یہ کتنی بڑی چٹان اور پتھر ہوگا۔ وہ ایک آیت پہ اونٹ جیسا جانور تاب نہ لا سکے، احد پہاڑ تاب نہ لا سکے، اور تڑپے اور پھڑکے اور ہلے، اور یہاں الحمد سے والناس پورا ہضم کر گئے قاری صاحب اور پیچھے نمازی صاحب، اور کسی ایک آنکھ سے بھی آنسو نہیں چھلکا، کوئی ایک رونگٹا بھی کھڑا نہ ہوا۔ تو یہاں کون سا قرآن پڑھا گیا بھائی؟ جو پہاڑوں کو اڑا دے، پاش پاش کر دے جو کلام، فاروق اعظم کو ہلا دے، صحابہ کی روحیں پروان کر جائیں، اور قصبہ اونٹنی، عام اونٹنی نہیں، نبوت کی سواری، امام الانبیاء کی سواری، وہ کھڑی نہ رہ سکتی ہو۔ اور جو کاتب وحی صحابی زید بن ثابت کہتے ہیں، میں ہر وقت حاضر ہوتا تھا، کاغذ قلم چمڑا اس وقت ہڈی جو بھی لکھنے کے لیے سامان تھا، تو ایک آیت آقا کریم علیہ السلام پہ اتری اور آپ کی پنڈلی مبارک میری ٹانگ پہ تھی، نیم دراز تھے، 2 آیتیں 4 آیتیں اترتی، کبھی کوئی سورت پوری اترتی تھی۔ تو فرماتے ہیں اس دن میں تو وہی پہلے لکھا کرتا تھا بس آقا کریم سے سن کر، اس دن جب پسینہ مبارک آپ کے ماتھے پر، پیشانی مبارک پہ پسینے کے نورانی قطرے دیکھے اور کیفیت تبدیل دیکھی، تو پتہ چلا کہ وہی اتر رہی ہے اور نزول قرآن ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ صرف آدھی پنڈلی پاؤں مبارک اور اوپر کا کچھ حصہ میری ٹانگ پہ تھا، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے آرا رکھ کے میری ٹانگ چین دی۔ اس دن پتا چلا کہ یہ وحی نازل کیسے ہوتی ہے، اور یہ علم نشرح کا سینہ کیا ہوتا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کیا ہوتا ہے۔ یہ رضی اللہ عنہ والوں سے پوچھو، ایک ایک آیت پہ جن کی روحیں پرواز کر جاتی تھی، وہ صاحب قرآن جب خود پڑھتے ہوں گے کیا حال ہوگا۔ جناب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے، 400 جنازہ اٹھتا تھا، پہاڑ ہلتے تھے، پرندے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو صاحب قرآن اور اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اقبال نے کہا فاش گوئے ماچ در دل مزمرست، اگر وہ راز جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے کھول دوں تو ان کتابیں نیز چیزیں دیگر،
لوگوں یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کتاب کے دھوکے میں نہ رہنا، یہ تمہاری سہولت کے لیے کتاب کی شکل میں اتاری، اور جس نوری فرشتے کا انتخاب ہوا، بس یہ ایک جھلک میں دکھانا چاہ رہا ہوں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ موقع ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، قرآن کا مہینہ، قرآن کی رات، نزول قرآن کی رات، نزول قرآن کا مہینہ، اور صاحب قرآن کی شان نہیں سمجھ آ سکتی قرآن کے بغیر۔ مسلک، فرقہ، تعصب، ضد یہ لے کے بیٹھو گے ممبر پہ، نہ خدا سمجھ آئے گا، نہ رسول سمجھ آئے گا، نہ قرآن سمجھ آئے گا۔ لوگوں کو بس اپنے اپنے پروگرام کی دعوت دیتے رہے۔ زمن بر صوفی و ملا سلام ہے، اقبال نے کہا میرا سلام ہے مولوی صاحب تن، صوفی صاحب۔ زمن بر صوفی و ملا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتند مارا، بلے تعویل شاہ در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، خدا نے کہا میں نے تو اتارا نہیں، جبریل نے کہا میں لایا نہیں، اور مصطفیٰ نے کہا مجھ پہ اترے ہی نہیں، تو کیا کر رہا؟ جس فرشتے کا رب نے انتخاب کیا، 4 بڑے رسول فرشتے ہیں، ملائکتی، آمنت باللہ و ملائکتی، اگر ان کا نہیں پتہ مسلمان نہیں، صاحب ایمان نہیں۔ یہ ساری لسٹ اس لیے، ملائکہ رسل، رسول فرشتے کتنے ہیں؟ 4۔ ان کے سردار ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام، 600 پروں والا فرشتہ، ایک پر کھولے تو مشرق سے مغرب، ایک پر، اتنی شان ہیبت و جلالت ہے۔ اصلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 بار دیکھا، جبریل کی جو اپنی اصل صورت ہے، یہ صحابی کی شکل میں آتے تھے، انسانی شکل میں آتے، مختلف صورتوں میں آتے۔ سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ہر وقت یہ پہلے دونوں دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ کسریٰ کے دربار میں جو سفیر بن کے گئے تھے، ان کی شکل میں آتے صحابہ، یہی سمجھتے دہیہ کلبی پھر رہے ہیں۔ تو رب نے جب 4 کو بلایا، سارے کھرب ہا فرشتوں میں جو سب سے طاقتور فرشتے تھے، کہ محبوب پہ میں نے قرآن اتارنا ہے، 1 دن میں نہیں اتارنا، 23 سال اتارنا ہے، تم میں کون ہے جو یہ ذمہ داری لے؟ 4 نے کہا جی اسرائیل جو روحیں قبض کرتے ہیں، ملک الموت، ہیبت و جلالت کا شہنشاہ، اسرافیل، قیامت آ جائے جس کی ایک پھونک پہ، سورہ اسرافیل، میکائیل، یہ بارشیں، فصلیں، پورا نظام جس کے انڈر ہے، پوری کائنات، 7 زمینیں، 7 آسمان، کبھی سنا ہے کسی حاجی نمازی نے؟ تو یہ بھائی حال ہے، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جس کے بغیر مسلمانی ہی کوئی نہیں، نماز روزہ ہے ہی نہیں، وہ بعد کی بات ہے، وہ کبھی کی ہی نہیں ممبر پہ، ٹائم ہی نہیں، قصے، کہانیاں، واقعات، واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس میں دین چل رہا، دین ہے ہی نہیں اس میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں دین تخت پہ نہیں لا سکتے تو ممبر پہ تو لے آؤ یار، اپنے اپنے ممبر پہ ہی لے آؤ، یہ آمنت باللہ و ملائکتی یہ لے آؤ پورا، بلباس بعد الموت تک۔ مولوی صاحب سے کہو جی اس جمعے سے شروع کر دو جب تک یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ایمانیات ہیں، ایمانیات، ٹائم نہیں ہے نہ کسی سنانے والے کے پاس نہ سننے والے۔ رب نے جب بلایا کہا جی کیا لے کے جانا ہے؟ رب کریم نے قرآن پاک کی چند آیات خود تلاوت فرمائی،
یہ چاروں نوری فرشتے پوری کائنات یوں اٹھا لیں، ایسے مستغر کو بے ہوش ہو کے گرے کہ کئی سو سال ہوش نہیں آیا۔ ٹیسٹ ہو رہا تھا، ٹرائل، کہ وہی لے کے میرے محبوب پہ کس نے جانی ہے۔ تو جناب چاروں میں سے، یا اب یہ پاس کس نے ہونا تھا؟ ہوش تو سب کے جانے تھے، یہ طے تھا۔ کامیابی کا معیار یہ تھا جو سب سے پہلے ہوش میں آئے گا وہ زیادہ کیپیسٹی والا ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے سر اٹھایا وہ سیدنا جبریل امین علیہ نبی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا، علوم القرآن پہ 100 کتابیں ان کی، اس ایک امام کی، صرف قرآن کے موضوع پہ، جس میں والیومز میں، جلدوں میں تفسیریں ہیں کئی۔ جن لوگوں نے قرآن کے سمندر میں غوطے لگائے ان کو یہ موتی ملتے ہیں۔ تو جبریل امین جب اٹھے تو رب نے فرمایا جبریل تو اس قابل ہے کہ میرا کلام لے کے جائے گا۔ یہ قرآن پھر 23 سال جبریل لاتے رہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پہ مکمل ہوا، جو آخری سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی۔ اور صاحب قرآن نے عرب کے بدوؤں کے سینے میں اس قرآن کو ایسا رچایا کہ جو 11 سال کا بچہ تھا صاحب قرآن سے قرآن پڑھنے والا، بس اس کی شان اس لیے بتانے لگا ہوں کہ قیاس کنز گلستان من بہار مرا، جس یونیورسٹی کا سب سے جونیئر اسٹوڈنٹ عبداللہ بن عباس ہو، حبر الامہ ہو، ترجمان القرآن ہو، 11 سال کی عمر میں آقا کریم علیہ السلام سے اتنا قرآن پڑھا، فرمایا میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب روشن میں نہ ہو۔ اور ساتھ فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اے لوگو اب قیامت تک اللہ اسی کتاب سے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی سے قوموں کو گرائے گا۔ جو اس قرآن سے جڑ گئے دنیا میں راج کریں گے، عزت ملے گی، شان ملے گی، کوئی بھی ہو، اس میں قید نہیں لگائی کوئی، مذہب کیا ہو اس کا۔ تو ناروے میں قرآن کے ڈسپلن کو نافذ کر دے گا، ہمیرین لاز کو اسمبلی میں لے آئے گا، نیو یارک میں لے جائے، لندن میں لے جائے یا ناروے میں، جہاں بھی عمر لاز قرآن سے آئے نا سارے، فاروق اعظم نے جو بنائے تھے انہوں نے لے لیے۔ اور جو کلمے کے نام پہ 27ویں رات کو پاکستان ملا، وہاں ابھی بحث چل رہی کہ اسلام نافذ کرنا ہے کہ نہیں۔ اور اب تو کہنے والے بھی باب شاہ احمد نورانی اور عبدالستار نیازی رحمہ اللہ جیسی ہستیاں وہ بھی چلی گئیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ کرو۔ تو قرآن سے جڑیں گے، قرآن سے تعلق ہوگا، اپنی مسجد کی حد تک بھی تو بچ سکتے، اپنے ممبر پہ قرآن لے آئیں اور جمعے پہ اپنے خطیب صاحب سے کہیں کہ ہمیں قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر سنائیں۔ یہ بدقسمتی کی حد ہے۔ میں نے بینر پڑھا درس قرآن، میں بڑا خوش ہوا کہ اندر درس قرآن ہوگا، اندر گئے تو وہی پروگرام چل رہا، اس میں قرآن ہے ہی نہیں۔ کہیں کہیں صرف بینر لگا کے سمجھتے ہیں درس قرآن ہو رہا، اس پہ درس لکھ دینے سے درس قرآن نہیں ہوتا، درس قرآن ہونے سے درس قرآن ہو۔ تو آج اس مسجد کو بھی پیغام دے رہا ہوں، آپ سب کو بھی، مسلمانوں کی اگر عبادت گاہ ہے تو وہ ہو نہیں سکتی جب تک وہاں قرآن بیان نہ ہو رہا ہو۔ صرف قرآن ناظرہ پڑھا لینا کافی نہیں، حفظ کر لینا کافی نہیں،
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت اور فاسق شخص وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو اور کبھی اس کا دل نہ چاہا ہو کہ میں اس کی کسی ایک آیت کا ترجمہ ہی معلوم کر لوں، اس کا حکم کیا ہے، یہ قرآن مجھ سے کیا رہا ہے اور رب نے اتارا کیوں ہے۔ تو جب تک ادھر نہیں آئیں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا کے مسائل بھی حل کرتا ہے، دین کے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام عظیم الشان سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد